بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی، ہم انشاءاللہ آپ کو ان سے تجزیاتی انداز میں باخبر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی جو آخری تاریخ تھی وہ گزر چکی ہے۔ تقریباً جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی اس انتخابی سیاست کی، انتخابی اکھاڑے کی، جن میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون، پاکستان کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق مظفر آباد اور اسلام آباد کی سابق حکمران پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قابل ذکر ہیں۔ ان تینوں جماعتوں نے اپنی اپنی انتخابی صف بندی مکمل کر لی ہے۔ ٹکٹس کے اناؤنس کیے جا چکے ہیں۔ ان کے امیدواروں نے اپنی باقاعدہ انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور اب ایک رفتہ رفتہ ایک سیاسی منظر جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب جو سیاسی تجزیہ نگار جو پورے ملک سے یا بیرون ملک سے ہمارے جو اس ساری صورتحال سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک دلچسپ سوال ہوتا ہے۔ آج بھی ایک دوست لاہور سے اخبار نویس، ایک سینئر اخبار نویس دوست ہیں، ہمارے زمانہ طالب علمی کے ساتھی ہیں، وہ یہی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اور انتخابی ماحول میں کون کون سے نعرے مروج ہیں اور کون کون سے نعرے چلیں گے اور اپنا اثر دکھائیں گے۔ حقیقت میں آزاد کشمیر کی ایک جو سیاست ہے وہ نظریاتی عنصر اس میں ایک حد تک ہے، ایک محدود تناسب کے ساتھ ہے۔ اس کے کچھ مزید اس سے بڑھ کے جو حقیقتیں ہیں وہ نظریاتی سے ماوراء ہیں، بالا تر ہیں۔ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ جو حکمران جماعت ہے وہ پوری کی پوری نہیں، بلکہ اس کی جو لیڈرشپ ہے، بالخصوص وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، وہ انتخابی ماحول میں زیادہ سے زیادہ سپیس حاصل کرنے کے لیے ریاستی تشخص کا کارڈ، ریاستی سیاست کا کارڈ، یعنی دوسرے لفظوں میں اسے ایک کشمیری کارڈ استعمال کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ چند دن پہلے ہماری ایک اخبار نویسوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تو اس میں ایک دبی ہوئی خواہش ان کے ہاں یہ پائی گئی کہ وہ ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ آگے بڑھ کر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے اور عوام ووٹ کے ذریعے آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی جو کوششیں ہیں ان کا جواب دیں گے اور اس کو ووٹ دیں گے جو آپ کے تشخص کو اور آپ کی شناخت کو برقرار رکھے گا۔ یہ ان کے ایک شعور میں یا لاشعور میں ایک ریاستی سیاست کا ایک کارڈ ووٹر کے سامنے کھیلنے کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے۔ اس پہ ان کا شرح صدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایک انتخابی ماحول کو گرمانے کے لیے وہ اس کارڈ سے، اس سینٹیمنٹ سے اور اس سوچ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سیاست کا ایک تضاد یہ ہے کہ وہ ریاستی تشخص کا نعرہ تو انتخابات میں لگانا چاہتے ہیں، ریاستی سیاست کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، کشمیر اور کشمیریت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، اس کو صوبوں میں کسی صوبے کی شکل و صورت اختیار کرنے سے بچانے کی بات کرنا چاہتے ہیں، یا اسے جو ایک سوچ ہے یا جو ایک رائے ہے کہ اس کو مختلف علاقوں میں بانٹ کر اس کا وجود آزاد کشمیر کا ختم ہونا چاہیے، کہ ٹھوس اس کے حوالے سے کہیں کوئی کام ہونے کی
یا کوئی منصوبہ بندی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک وقتاً فوقتاً سینہ بسینہ چلنے والی افواہیں ہوتی ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ان کا مزاج بھی ہے، وہ ایک تھوڑا غیر روایتی قسم کا ایک مزاج رکھتے ہیں، اکھڑ مزاج ہے، منہ پھٹ کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے جو اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے اس میں تھوڑا ووکل سمجھے جاتے ہیں راجہ فاروق حیدر خان اپنے مدعا اور مافی الضمیر کے اظہار میں۔ لیکن تضاد ان کی اس سوچ، اس خواہش اور ان کی جو پوزیشن ہے اس میں ایک گہرا تضاد ہے کہ وہ بات تو ریاستی تشخص کی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں کہ جو جس کا پاور ہاؤس، جس کا طاقت کا مرکز، جس کی فیصلہ سازی کا مرکز مظفر آباد میں نہیں ہے بلکہ رائے ونڈ میں ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں جس کے مرکزی صدر اس وقت شہباز شریف ہیں اور جس کی قیادت میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف جس کی پولیٹکس کی جو خد و خال ہیں وہ تراشتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تضاد ہے کہ ایک وفاقی جماعت کے نمائندے کے طور پہ وہ یہاں ریاستی اور کشمیری سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ سوچ اور یہ نعرہ جو ہے یہ ابھی تک ہمیں کوئی پاپولیرٹی حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس کو ریاستی سیاست سے کبھی، اس نعرے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ خود کو ایک وفاقی پارٹی سمجھتی ہے، اور ہے وہ ایک وفاقی پارٹی جس کا مرکز، فیصلہ سازی کا مرکز کراچی کا زرداری ہاؤس ہے، وہاں بیٹھی ہوئی قیادت ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، نہ انہیں اس معاملے میں کوئی جھجک ہوتی ہے اس کا برملا اعتراف کرنے میں۔ اسی طرح اب جو تیسرا پلیئر آ گیا ہے میدان میں پی ٹی آئی کی صورت میں، اس کی طاقت اور فیصلہ سازی کا مرکز بھی رائے ونڈ میں ہے، عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ ہے اور ان کی قیادت میں ہے، اور یوں یہ اس وقت آزاد کشمیر کا یہ الیکشن جو ہے یہ تقریباً تینوں ایسی سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑا جا رہا ہے جن کی حیثیت جو ہے وہ وفاقی ہے، اور جن کی طاقت کے اور فیصلہ سازی کے مراکز جو ہیں وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہیں۔ تو اس صورتحال میں ریاستی کارڈ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، یہاں کے عوام کی انتخابی اور جو سیاسی مزاج ہے وہ اسلام آباد کے بادنما سے، وہاں کے ریڈار سے وہ سگنلز لیتا ہے، اس کا عادی ہے، اور اسی پر ٹیون کیا گیا ہے کہ جب بھی اسلام آباد میں کوئی تبدیلی آتی ہے، جب بھی اسلام آباد میں مظفر آباد کے حوالے سے تبدیلی کی اور اپنی ایک پسند اور من پسند تبدیلی اور خواہش کی جب وہاں ایک صورتحال بنتی نظر آتی ہے، تو آزاد کشمیر اس صورتحال سے طاقت پکڑتا ہے اور اپنے مزاج کو اس مزاج پر، اس سوچ پر ٹیون کرتا ہے۔ اس کی ہر دور میں ہر سیاسی جماعت نے، ہر سیاسی شخصیت نے جب بھی جسے فائدہ ہو رہا ہو اس سوچ سے، اس نے اس سے فائدہ جم کر اٹھایا ہے، پوری قوت سے اٹھایا ہے، اور تا دیر اس کے مزے لیتے رہے ہیں وہ۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہے یہ ہمیشہ سے یہاں ڈیولپ کی گئی ہے، اور جو پھر برادریوں کا ایک سسٹم ہے آزاد کشمیر میں، وہ اس سوچ کا معاون ہے۔ جو اسلام آباد کی ہیئت مقتدرہ ہے وہ اور آزاد کشمیر میں جو برادریوں کا سسٹم ہے، اس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، اور اس ہم آہنگی کا جو نتیجہ ہے وہ پھر ایک مفاہمانہ سوچ کو جنم لیتا ہے۔ وہ یہاں پھر اس طرح کی انقلابی اور مرکز گریز سیاست کے لیے پھر منظر پہ جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فاروق حیدر صاحب کی جو ایک سوچ ہے وہ ایک ریاستی کارڈ استعمال کرنے کی ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت جو ہے وہ وفاقی کارڈ ہمیشہ کی طرح اس وقت پریویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور غلبہ پاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ خود آزاد کشمیر کی سیاست نے
آزاد کشمیر کے لوگوں کا مزاج ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اسلام آباد کی جو سوچ کو اس کی جبینوں پر پڑی شکنوں کو گنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو بھی حکومت ہوتی ہے مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے عوام اسی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں یہ سوچ پنہاں ہوتی ہے کہ مرکز کے ساتھ ایک موافق حکومت ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل کر سکتی ہے۔ کسی حد تک یہ سوچ بڑی ریشنل بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک وزن بھی ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ کوئی اس سے خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مخالف حکومت بھی ہو تو وہ بھی پھر مونچھ نیچے کر کے اپنا ایک ٹائم گزارنے کے لیے مفاہمت سے کام لے کے آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت وفاقی کارڈ اور ریاستی کارڈ، گو کہ ابھی انتخابی مہم شروع نہیں ہوئی، لیکن مقابلہ ان دو کے درمیان ہونے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی ایک غیر جانبدار پلیئر کی حیثیت سے کھڑی ہے، لیکن پوری قوت کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں کہ جو ایک ماحول اور منظر بنتا جا رہا ہے وہ وفاقی کارڈ کے لیے موافق ماحول ہے، اور وفاقی جو کارڈ ہے یا وفاقی پولیٹکس ہے اس پہ آزاد کشمیر کا ایک جو رایامہ ہے اس دھارے میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب انتخابات کے دن کیا ہوتا ہے، لوگ کس انداز سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے اور وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ریاستی کارڈ چونکہ پوری طرح ابھی استعمال بھی نہیں ہوا اور شاید گوں مگوں کی اس کیفیت میں یہ ویسٹ بھی ہو جائے اور پوری طرح استعمال بھی نہ ہو سکے، تو ایسے میں وفاقی کارڈ کے چلنے اور وفاقی سیاست کے غالب ہونے، پریویل کرنے اور سکہ رائج الوقت ہونے کے امکانات کینوس پہ بکھرے ہوئے رنگوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ رنگ ملیں گے باہم، کوئی واضح تصویر بنے گی، تو پھر ہی اس سیاست کے بارے میں حتمی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک کے جو ایک امکانات اور آثار ہیں وہ کچھ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔